السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معزز سامعین کرام اور سامعات۔ فتنہ انکار حدیث پارٹ ٹو، آپ اس کو آپ کہہ لیجئے، کیونکہ لائیو پروگرام میرا اچانک ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا ٹیکنیکل کچھ ریزن کی وجہ سے۔ تو اب آئیے میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں جو ہمارا بیان تھا، تاکہ ہم مکمل کر سکیں معلومات کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کافی مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بیان کیا ہے۔ تو ہم مسلمان، ہم کے لیے ہم پر لازم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھے۔ تو اس ضمن میں آیتیں پیش کر رہا ہوں۔ پہلے مجموعے میں نے 8 آیتیں، پھر اس کے بعد دوسرے مجموعے میں نے جو ہے 3 آیتیں، اس کے بعد کے مجموعے میں 4 آیتیں، اور اسی طریقے سے اس کے بعد کے مجموعے میں 5 آیتیں پیش کی تھی۔ اور اسی طریقے سے اب میں آپ کے سامنے چوتھا مجموعہ آیات کا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے اندر 14 آیات ہے، تو اس کا میں حوالہ دے رہا تھا سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32۔ یہ حوالے میں اکثر بیانوں میں بتاتا ہوں، اور اس کے اندر جو ہے بغیر دیکھ کر پورے آیتیں بھی بتانے کے الحمدللہ اللہ نے سعادت دی ہے۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 ہے، 21 ہے، نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیجئے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 64 آیت نمبر 12، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 64، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 71 72، اور اسی طرح سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 7 میں، اور اسی طریقے سے سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 10 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 79۔ سورہ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمارے لیے کیا مقام، کیا بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں قرآن مجید کو مان لیا، تو اطیعوا اللہ کو تم نے مانا، و اطیعوا الرسول کے لیے کیا کرو گے؟ اطیعوا الرسول کے لیے کیا کرو گے؟ پھر اب حدیث کو ماننا ضروری ہے، حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں میں صرف قرآن کو مانتا ہوں اور میں حدیث کو نہیں مانتا، تو آپ یہ ساری آیت، شیخ باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اطاعت والی آیتوں کا انکار لازم آئے گا، نتیجے میں وہ شخص کافر ہو جائے گا جو یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میرے لیے کافی ہے۔ ایسے لوگوں کے صحبت میں آپ بیٹھ کر اپنا ایمان خراب کر رہے ہیں، اور آپ کو ڈر تک نہیں۔ آپ کا مذاق کا ایک مذاق والا ٹاپک، ایک مسلمان اور مومن کے لیے سنجیدہ ہونا چاہیے۔ جب قرآن اور صحیح حدیث کی بات آ جاتی ہے تو اس کو بڑا سنجیدہ ہونا چاہیے، یہاں پر کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، اپنے آخرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آئیے میں نے حوالے دیے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا حوالے کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ 2 آیتیں آپ کے سامنے اس میں سے پڑھوں، کیونکہ آیتوں کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہے تاثیر کا بھی معجزہ ہے۔ سائنس کا معجزہ آپ نے سنا ہوگا کئی بیانوں میں، حفاظت کا معجزہ آپ نے سنا ہے، کہ تاثیر کا بھی معجزہ ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اس کے اندر اثر۔ جب آیتیں پڑھتے ہیں تو آدمی رونے لگتا ہے۔ ہم نے کئی بھٹکے ہوئے منکرین کو دیکھا، جب آیتیں پڑھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید کے اندر اثر ہے۔ بھٹکنے والے کو احساس ہوتا ہے میں بھٹک رہا ہوں، اب سے میں حدیث کے بارے میں سنجیدہ ہو جاؤں گا، حدیث کا مذاق نہیں اڑاؤں گا میں۔ تو یہ اس کے اندر جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ، آپ جانتے ہیں علامہ رشید رضا، انہوں نے شروع میں حدیث کے اوپر کافی اعتراض کیے، لیکن جب انہوں نے ریسرچ کیا، کنگ عبدالعزیز نے اس زمانے میں، بڑے بڑے سعودی عرب کے بادشاہوں نے ان کو عہدہ دیتے ہوئے کیا کہا تھا کہ یاد رکھو قرآن و صحیح حدیث سے حوالے دینا ہے، صرف قرآن سے نہیں۔ تو اب کہتے ہیں کہ میں بادشاہ کا حکم تھا تو میں نے چلو حدیث پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ جب انہوں نے حدیث کو گہرائی میں پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے توبہ کر لی حدیث پر جو بھی اعتراض کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے حدیث کی اتنی خدمت کی، حدیث کی اتنی خدمت کی، المنار میگزین میں حدیث کے دفاع میں لکھتے رہے، یہاں تک کہ جو ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، میں نے
अलमनार मैगजीन को पढ़ कर मेरे अंदर हदीस का जज्बा आ गया। इसी तरह गुलाम बर्क जिलानी, हदीस पर भी वो शख्स इतराज़ किया, लेकिन जब उलमाए किराम ने किताबें लिखी, सही अक़ीदा सलफ़ी उलमाए किराम ने, बहुत सारे उलमाए किराम ने हदीस की अज़मत पर जब किताबें लिखी, इस किताब को पढ़ने के बाद वो शख्स ताइब हो गया। फिर उसका ज़िंदगी भर उन्होंने हदीस की अज़मत पर काम किया, अज़मत हदीस, ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए आयतों का अपना एक असर होता है। तो दो आयतें मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हवाले तो मैंने दिए हैं, 14 हवाले आयतों के साथ, जिसके अंदर वजूब इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वाजिब है। तो उसके लिए क्या है, हदीस को, कुरान के साथ साथ हदीस को भी मानना, उसकी ताज़ीम करना ज़रूरी है। एक आयत है सूरह निसा, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59। दूसरी आयत जो मैं पढ़ूंगा सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 115। सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 59 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। वो उलिल अम्र मिनकुम, और तुम्हारे दरमियान में जो उलुल अम्र है, यानी सियासी और इल्मी, दोनों में भी अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान जो अथॉरिटी रखे हैं। उलमाए कराम ने तशरीह करते हुए कहा उलुल अम्र क्या है, तो आपको फ़िक़ही मसाइल के अंदर उलमाए कराम है, दुनियावी उमूर में, सियासत में आपके जो हुक्काम है। लेकिन यहाँ पर आप गौर करके देखिए, यहाँ पर अतियों का वर्ड नहीं आया, लेकिन यहाँ पर अत्फ आया है। तो इताअत करना है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, और वक्त के हाकिमों की और आलिमों की भी इताअत करना है। लेकिन अतियो दो जगह पर आया, तीसरा पर अतियो नहीं आया। तो इस पर उलमाए कराम ने यह नुक्ता निकाला है कि हाकिमों की और आलिमों की इताअत करेंगे जब तक कि वो कुरान से ना टकराए। जैसे आप अम्मी अब्बा की इताअत करते जब तक कि कुरान से ना टकराए, वैसे आलिमों की भी इताअत करेंगे जब तक कि वो कुरान से बात ना टकराए। अब यहाँ पर रसूल के सामने अतीउ का वर्ड आया, इसका मतलब क्या निकला, कुरान के साथ साथ हदीस को भी मानना है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अब आगे देखिए, अगर इख्तलाफ हो जाए किसी चीज में, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, यहाँ पर उलुल अम्र नहीं कहा गया कि तुम आलिमों की तरफ भी लौटाओ, नहीं कहा जा रहा। इख्तलाफ हो गया आलिमों के दरमियान, तब आलिमों तरफ लौटा दो, कोई बात नहीं। किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए तो कहाँ लौटना है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटना है। इस पर गौर कीजिए आप। इसका मतलब आपको क्या बताया जा रहा है, अब आगे आगे, इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम ईमान ला रहे हो अल्लाह पर और आखिरत पर, ज़ालिका खैरु व अहसनु तावीला, ये बेहतरीन बात है और ये बेहतरीन अंजाम के एतबार से भी ये बेहतरीन काम है। अब यहाँ पर देखिए, मैमून बिन मेहरान, अता बिन अबी रबा, आप जानते हैं बहुत बड़े ताबई हैं, मैमून बिन मेहरान बहुत बड़े ताबई हैं। अब इनकी तशरीह भी आप सुनिए। इमाम बहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, अपने अब्दुल बर ने सही सनद के साथ अपनी किताब में तफसीर नकल की है ताबईन से इस आयत की कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाने का मतलब क्या है। तो कह रहे हैं कि अर्रद्दु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ लौटाने का मतलब है कि हुवा रुजू इला किताबी, कुरान मजीद की तरफ रुजू करना, कुरान मजीद की तरफ रुजू करना, या अल्लाह की तरफ आपने रद्द कर दिया। जब भी इख्तलाफ होता है तो कहाँ लौटा दो मसले को, अल्लाह की तरफ, यानी कुरान मजीद की तरफ। वर्रद्दु इला रसूल का मतलब क्या, रसूल की तरफ भी लौटाना है। बात खत्म नहीं हुई अभी, कुरान मजीद का हुक्म खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, कि आपने कुरान की तरफ आ गए। मसला जब भी आ रहा, मसला कुरान मजीद खोल के देख रहे, जब भी मसला आ रहा कुरान मजीद खोल के दे रहे। हदीस आप खोल रहे ने, कह रहे हदीस तो मैं नहीं मानता हूँ, तो आप कुरान मजीद के खिलाफ जा रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम कुरान मजीद की तरफ भी लौटा दो। आगे क्या करे, वर्रद्दु इला रसूली, रसूल की तरफ लौटाने का मतलब है हुवा रुजू इलैहि फी हयातिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा थे उनकी जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फैसला के लिए आना, व इला सुन्नतिही बाद वफातिही, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ लौटाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जो आपने तालीमात दी है, सहाबा कराम ने कुरान मजीद के साथ साथ जो सुन्नत और हदीस की तालीमात हम तक पहुंचाई है, इनकी तरफ भी लौटाना। तो जब भी मसला आता है तो आप कुरान मजीद भी खोलते और अहादीस के कुतुब भी खोलते हैं, सही अहादीस को पढ़ते, तो तब जाकर आपने इस आयत पे अमल किया, वरना आप इस आयत का इनकार करेंगे। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जिन आयतों में इताअत का हुक्म है, उन आयतों का इनकार कर देने से वो आदमी पर कुफ्र लाजिम आता है।
سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 115. بھٹکنے والوں کی صفت میں یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے سے ہٹ کے ایک نئے راستے کی طرف جاتا ہے تو آدمی بھٹک جاتا ہے. صحابہ کرام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آیتوں کا معنی اور مفہوم سمجھ رہے ہیں، اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف قرآن سے سمجھیں گے، جبکہ صحابہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کا معنی بتاؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مفہوم بتائے تھے، صحابہ کرام آیتوں کو اور اس مفہوم کو لے رہے ہیں، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف آیتوں کو لیں گے، مفہوم کو نہیں لیں گے. تو پھر صحابہ کے راستے سے ہٹ گئے. جو صحابہ کے راستے سے ہٹا وہ جہنم میں جائے گا. دلیل وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کیا کرتا ہے، ان کے بالکل مخالفت کرتا ہے. من بعد ما تبین لهم الہدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کچھ اور راستے کی پیروی کرتا ہے. قرآن میں نازل ہوتے اوپر مومن کون تھے؟ صحابہ کرام. صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستے کی طرف جاتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو اسی راستے سے پھیر دیتے ہیں. وَنُصْلِهِ جہنم، اس کو جہنم میں اسی راستے سے داخل کر دیتے. یہ جہنم کا راستہ ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کو مانوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانوں گا، ان کے مفہوم کو، ان کے تعلیمات کو نہیں مانوں گا، تو گویا کہ وہ الفاظ لے رہا ہے، مفہوم کو چھوڑ رہا ہے، بھٹکنے کی تیاری کر رہا ہے. اب آئیے 6واں کبیرہ گناہ جو کفر کی طرف لے کر جانے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کا اگر کوئی آدمی انکار کر دیتا ہے، وہ ہے وجوب اتباع. قرآن مجید میں اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے اور اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے، کچھ کہیں گے، حدیث قولی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کریں گے یا آپ اقرار کریں گے تو آپ اس کی اتباع کرتے ہیں. تو اس کے اندر حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی وصفی صفت خلقی اور صفت خلقی، جسمانی صفت اور اخلاقی صفت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی صفتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی صفتیں. اگر کوئی آدمی ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ وجوب اطاعت اور وجوب اتباع سے منہ موڑ رہا ہے. اللہ نے حکم دیا اطاعت کرنے کے لیے، آدمی اطاعت نہیں کرتا ہے کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا کہہ رہا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا وجوب اتباع کا، یہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتا کہہ رہا ہے، ان کے عمل نہیں دیکھتا ہے، ان کا قول نہیں دیکھتا ہے، صرف قرآن مجید سے سمجھ کر عمل کرتا ہے. تو گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا انکار کر رہا ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں کا انکار کرنے سے کفر لازم آئے گا. تو اس مجموعے میں جیسا کہ میں نے 5ویں مجموعے میں 14 آیتیں پیش کی وجوب اطاعت، اور 6ویں مجموعے میں وجوب اتباع، تو یہاں پر میں آپ کے سامنے 3 آیتیں پیش کروں گا. پہلی آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. اللہ نے حکم دیا اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو پروف پیش کرو. کیا ہے چاہت کا پروف کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے فاتبعونی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، تو تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں میں حدیث کو مانوں گا نہیں تو آپ اتباع کریں گے نہیں، تو پھر اللہ کی محبت کیسے ملے گی آپ کو؟ تو جو گروہ حدیث کو نہیں مانتا اللہ کی محبت سے محروم ہے، ایسے گروہ کے ساتھ ایک مومن، ایک مسلمان کیسے اٹھتے بیٹھتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، نہ سے محبت ملے گی بلکہ مغفرت ملے گی. اگر آپ منکرین حدیث کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو کیا آپ کو اللہ کی محبت اور اللہ کی مغفرت ملے گی؟ نہیں نا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور سورہ نمبر 33 کے آیت نمبر 21 میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے. ایک آدمی حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے، سیرت کو نہیں مانتا،
اور روایتوں کو نہیں مانتا ہے آتھینٹک ہونے کے باوجود بھی، تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نمونہ نہیں بنایا. جب نمونہ نہیں بنایا تو اللہ نے جو حکم دیا اس حکم کا وہ پھر وہ فالو کیسے کرے گا؟ اللہ حفاظ فرمائے. اللہ پر، آخرت کے دن پر جو ایمان لائے، ایسے شخص کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ ماننا بہت ضروری. اور اللہ کا جو ذکر کثیر کرے گا اس کو یہ نعمت ملتی ہے. جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتا ہے وہی آدمی رسالت پر بھی ایمان لائے گا. گویا کہ اگر رسول نہیں مانے گا، تم اگر یہ 6 مجموعے کے آیتوں کو نہیں مان رہے، دراصل اللہ کو بھی نہیں مان رہے، آپ آخرت کو بھی نہیں مان رہے. گویا کہ پھر آپ میں اور جو شخص نے اسلام قبول نہیں کیا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ حفاظ فرمائے. تو انشاءاللہ میں بعد والے اور بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا کہ لوگ جو ہے حدیثوں پر جو مذاق اڑاتے ہیں اس کا بھی ہم جواب دیں گے، تاکہ اگر کوئی سدھرنا چاہے. یہ آیتیں کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ سمجھنا، حدیث کا مقام و مرتبہ سمجھنا، حدیث کو مذاق میں نہیں لینا، یہ آیتیں کافی ہے کہ آدمی یہ سمجھے اللہ کی طرف سے 2 چیزیں نازل ہوئی. ایک ہے قرآن مجید جس کے اندر اللہ کا کلام بھی ہے اور اس کے اندر کا جو معنی ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہے. حدیث میں کلمات اور ورڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اس میں کا جو مفہوم ہے وہ سب اللہ کی طرف سے نازل کردہ. دعا کہ 2 وحی ہے، ایک وحی کو مان کر دوسرے وحی کا انکار کرنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. یہ آج کا ہمارا خلاصہ ہے. ایسے بہت سارے قرآن مجید میں بھی انشاءاللہ میں الگ سے بیان لوں گا اس کے لیے کہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ حدیث بھی نازل ہوتی تھی. اس کے کئی دلائل تو میں نے آپ کو دیے ہیں. عملی طور پر بھی دیکھیں، آپ قبلے کی آیتیں پڑھیں، وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبلے پر آپ تھے وہ ہم نے حکم دیا تھا. اب سوال ہے کہ قرآن مجید میں کہاں ہے وہ حکم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کعبے کی طرف آپ قبلہ کر رہے، اس سے پہلے کا جو قبلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالو کر رہے تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے حکم دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو قرآن مجید کی آیتیں دیکھیں تو کہیں پر بھی حکم نہیں. اس کا مطلب وہی قرآن مجید کے ہٹ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی. اس وحی میں بتایا گیا کہ اب آپ کو قبلہ کرنا ہے. قرآن مجید میں سورہ طلاق کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بتایا تھا، یہ بتایا تھا. آپ پڑھ کر دیکھیے، تحریم پڑھ کر دیکھیے. آپ وہاں پر ایسے بہت سارے آیتیں انشاءاللہ میں اس کے لیے الگ سے سیشن لوں گا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے طور پر اللہ تعالیٰ کئی تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے